یاد رکھ لیں۔ مخلوق کی کیا مجال کہ مخلوق کا نام اللہ کے نام کے ساتھ واو عاطفہ کے ساتھ جڑے، کیونکہ میں نے آپ کو بات بتا دی تھی کہ واو عاطفہ کا جو معنی ہے نحو کے لحاظ سے اور اصول کے اعتبار سے وہ جمع اقتران اور تشریک پر دلالت کرتا ہے، اکٹھا ہونے اور اس حکم میں دونوں کے یکساں طور پہ شریک ہونا، یکساں پارٹیسپیشن، تشریک پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اس واو عاطفہ کو واو مشرکہ بھی کہتے ہیں، واو مشرکہ، کہ تشریک پیدا کرتا ہے، دونوں کو شریک کر دیتا ہے اس حکم میں اکٹھا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، یہ ایک عام آدمی کا کیس نہیں ہے، مگر چونکہ میری گفتگو علماء بھی سن رہے ہیں، اساتذہ بھی سن رہے ہیں، اہل علم و فن بھی سن رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جن کو چلو تھوڑی زیادہ سدھ بدھ ہے، اتنی کہ کم سے کم سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں، اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ دو چار اٹکل پچو لگا کے عام لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، کنفیوز کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کا طبقہ سنتا ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نحو کی بعض کتابوں میں اور اصول کی بعض کتابوں میں، بعض نحات کے مذہب میں جو واو عاطفہ ہے وہ تشریک کے لیے نہیں، وہ ترتیب کے لیے آتی، اس کا ذکر بھی آیا ہے، مگر جمہور نے اس کو رد کیا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب واو عاطفہ لگے تو پھر اس کا مطلب جتنی چیزوں کے درمیان واو لگتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ احکام اس ترتیب سے ہوں گے، اس سے ترتیب مراد لی جاتی، تشریک نہیں، بلکہ ایک پریورٹی، ایک ترتیب بنائی جاتی ہے، پہلے یہ ہوگا، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، ترتیب بنائی جاتی ہے۔ اس کو جمہور نحات نے، ائمہ نحو نے اور ائمہ اصول نے رد کر دیا کہ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں ہیں کہ جہاں واو عاطفہ کئی چیزوں کے درمیان لگی اور دوسرے مقام پر اس سے ترتیب کو بدل کر وہی بات بیان ہوئی۔ تو اگر اس کا مطلب ترتیب ہوتا، ارینجمنٹ ہوتا، تو دوسرے مقام پر ان چیزوں کے ارینجمنٹ کو بدل کر آیت نازل نہ ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ترتیب پہ دلالت نہیں کرتی۔ اس طرح آپ وضو کو لے لیں، وضو کی آیت ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اگر ترتیب مراد لی جاتی تو حکم یہ ہوتا کہ پھر یہ ترتیب وضو میں فرض ہو جاتی، یہ ترتیب وضو میں فرض ہو جاتی، جبکہ ترتیب وضو کے اندر فرض نہیں ہے۔ ائمہ کے ہاں، فقہ میں، شریعت میں یہ ترتیب فرض نہیں ہے۔ یہ چار فرائض وضو ہیں مگر ترتیب اٹسیلف فرض نہیں ہے۔ تو اگر واو عاطفہ ترتیب پہ دلالت کرتی تو جس طرح چار ارکان ہیں وضو کے آیت میں بیان ہوئے، اسی طرح ان کی ترتیب پانچواں رکن ہو جاتی، وہ بھی فرض ہو جاتی، مگر نہیں۔ اور کئی مقامات ہیں جس میں قرآن مجید میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے، انبیاء کا ذکر آیا ہے، واو عاطفہ کے ساتھ کسی ایک جگہ کسی نبی کا ذکر پہلے، دوسرے کا بعد، پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر وہ حکم بدل گیا ہے، تو ترتیب بدل دی ہے۔ کئی مقامات پر بعض اور اعمال کی ترتیب بدل دی ہے ذکر کرنے میں۔ تو ترتیب قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جو اسٹیبلش کر دیتی ہیں کہ یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی، تشریک پر کرتی۔ جب تشریک کی بات ہو گئی تو اب قرآن مجید میں ایکسیپشن ہے، میں بات کر رہا تھا کہ مخلوق کو بالعموم اللہ تعالیٰ واو عاطفہ کے ذریعے ایک فعل میں، ایک حکم میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اول تو مخلوق واو عاطفہ کے ساتھ، اسم الہی کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، اللہ جمع نہیں کرتا۔ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر، نبی اور رسول کو کئی مقامات میں، کئی احکام میں ان کا ذکر اس بحث کے بعد کروں گا۔ 100 آیتیں ایسی ہیں، 100 یاد رکھ لیں، 100 مقامات پر، 100 احکام میں اللہ رب العزت نے واو عاطفہ کے ذریعے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی حکم میں شریک کیا ہے۔ 100 ڈیفرنٹ احکام میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ دو باتوں کو ذہن کریں، ایک میں نے کہا تھا، ذہن نشین کر لیں، کہ اطاعت پر دلالت کرنے والی آیتیں صریحاً لفظ اطاعت کے ساتھ 38 ہیں،
جن میں حضور کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے اللہ نے اپنی اطاعت کی طرح، لیکن لفظ اطاعت کے ساتھ اور لفظ اطاعت کے بغیر دوسرے الفاظ کے ساتھ، جہاں حضور علیہ السلام کی اطاعت، آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کا فرمان، آقا علیہ السلام کا حکم اور امر واجب ہوتا ہے قرآن کی طرح، فرمان الہی کی طرح، ایسے مقامات 150 ہیں قرآن مجید میں، 150، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت اور سنت کا واجب ہونا اللہ کے حکم کی طرح بیان کر دیا، وہ 150 ہیں۔ اور اب میں ایک تیسری چیز بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ 100 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں اور مختلف معاملات اور احکام میں خود کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عاطفہ کے ذریعے شریک کیا، اکٹھا جمع کیا ہے۔ اس میں سے کچھ نمونے میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ 100 جگہوں پر جمع کیا ہے، جبکہ دوسری مخلوق الحم سے والناس تک ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت نے خالق اور مخلوق کا ذکر وہ عاطفہ کے ذریعے جمع نہیں کیا۔ تو کوئی بات تو ہوگی، جو فرق اللہ نے قائم رکھا ہے ہم اس فرق کو کیوں مٹاتے ہیں؟ ہمیں چڑ کیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات کی عظمت سے؟ ہمیں کیا چڑ ہے عظمت اور رفعت مصطفیٰ سے؟ ہمیں کیا چڑ ہے عظمت نبوت مصطفیٰ سے، عظمت رسالت مصطفیٰ سے، عظمت شان مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام کی شان محبوبیت کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے کی جو وہ تعظیم و تکریم اللہ نے دی ہے امت کے لیے، اس سے ہمیں کیا چڑ ہے کہ اللہ 100 مختلف معاملات میں اور احکام میں اور امور میں رسول کو اپنے ساتھ ملائے، شریک کرے، اور ہم تلے ہوئے ہیں پھوڑنے پر، جدا کرنے پر، فرق کرنے پر۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو ڈیمونسٹریٹ کرنے والے ہی صرف رسول پاک ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم کو، میسج کو کمیونیکیٹ کرنے والے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے منشا کو الیبوریٹ کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کا ہر حکم، ہر منشا، ہر امر، ہر نہیں، اس کو عملی شکل دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسے ریسیو کر کے ہمیں پہنچانے والے حضور علیہ السلام ہیں، اس کی شرح کرنے والے، اس کو ایکسپلین کرنے والے، اس کو عملی جامہ پہنا کر ہم تک پہنچانے والے۔ بھئی آقا علیہ السلام کے سوا منشا الہی کا ہم تک پہنچنے، سمجھنے، سمجھانے کا ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے وہ 100 مقامات پر نئے نئے احکام میں، امور میں، معاملات میں حضور علیہ السلام کو وہ عاطفہ کے ذریعے اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، جبکہ کسی اور مخلوق کو یہ مقام نہیں دیا اللہ پاک نے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کا نبی اور رسول عند اللہ بارگاہ الوہیت میں اپنی قرب، اپنی منزلت، اپنی قدر، اپنی عزت اور اپنی عظمت کے اعتبار سے باقی مخلوق جیسا ہوتا تو باقی مخلوق کو بھی اللہ رب العزت یہی شرف عطا کرتا کہ وہ عاطفہ کے ذریعے اپنے ساتھ ان کے ناموں کو بھی شریک کرتا، مگر نہیں، اللہ پاک مخلوق کو یہ شان نہیں دیتا، مخلوق کو یہ قدر و منزلت نہیں دیتا کہ اپنی ذات کے ساتھ وہ عاطفہ کے ذریعے ان کو شریک ٹھہرائے، نہیں، یہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اور جو میں نے کہا استثناء، وہ بھی سن لیجئے، وہ فرمایا وہ صلاۃ کے معاملے میں، درود کے معاملے میں، وہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے مخلوق ہیں۔ یہاں واو عاطفہ اور واو مشرکہ کے ذریعے اللہ نے ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کیا اس فعل میں۔ اب جہاں ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے تو سوچئے کس فعل میں شریک کیا ہے؟ یصلون علی النبی، اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کے فعل میں شریک کیا ہے۔ وہاں بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کی خاطر، وہاں بھی آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کی خاطر، وہاں بھی آقا علیہ السلام کے علو شان کی خاطر ان کو شریک کیا اس واو عاطفہ میں۔ مگر وہاں بھی آپ دیکھیے جب شریک کیا ہے تو صیغہ واحد کا نہیں استعمال کیا، فعل میں ضمیر واحد کی نہیں، ضمیر جمع کی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون جمع کا صیغہ ہے، جمع کا فعل، تو ضمیر جمع کی رکھی ہے، واحد کی نہیں بنائی۔
اور اگر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا نا، چونکہ حضور علیہ السلام کا معاملہ تھا، یہ بڑی دقیق چیزیں ہیں. جب تک قرآن میں غوطہ زن ہو کر ایک ایک آیت کے اسلوب میں کیا کیا فرق ہے اور کیوں فرق ہے، جب اس تہ میں نہیں اتریں گے آپ کو قرآن کے معنی اور معرف کا درک نہیں نصیب ہوگا، ادراک اور معرفت. اور جب تک قرآن کی حقیقی معرفت معنی کی نہیں ہوگی آپ صحیح عقائد اخذ نہیں کر سکیں گے، گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. چونکہ یہاں معاملہ تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، تو حضور کی عظمت اور محبوبیت اور آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت کی خاطر صحابہ کرام کو یہ شرف دے دیا کہ وہ عاطفہ کے ذریعے شریک ہو جائیں اس فعل میں، حضور پر درود پڑھنے کے فعل میں. کہا ملائکہ کو تم بھی شریک ہو جاؤ میرے ساتھ. آقا علیہ السلام کے صدقے ملائکہ کو یہ شرف ملا. اب اللہ رب العزت اہل ایمان اور اہل ذکر پر بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، وہ ذکر بھی آیا. اب اس کا اسلوب دیکھیے، وہ عاطفہ کے ذریعے شریک نہیں کیا فرشتوں کو، وہاں فرشتوں کو جدا کر دیا. جب اہل ایمان، اہل ذکر اور مؤمنین و ذاکرین پر درود بھیجنے کی بات آئی تو چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات نہیں تھی وہاں ذکر میں، لہٰذا فرشتوں کو جدا کر دیا وہاں خود سے، وہ عاطفہ کے ذریعے شریک نہیں کیا ایک فعل میں. اور وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہاں علیکم کہہ کر تفریق کر دیا، علیکم درمیان میں ڈال دیا. ملائکہ جب حضور پر درود بھیجتے ہیں تو علی النبی کو درمیان میں وارد نہیں کیا، یوں نہیں کہا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، ایسے نہیں کہا. آپ دیکھیے نا، غور طلب بات ہے. دونوں آیتوں کا موازنہ کریں اور اس فرق میں کچھ تو نکلنا چاہیے، کوئی حکمت، کوئی معنی، کوئی راز، کوئی اصول تو ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کلام اصول کے بغیر نہیں ہوتا، یوں ہی بدل نہیں دیتا اللہ رب العزت اپنے طریقے کو، اپنے سٹائل کو، اپنے کلام کو. یہاں فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہی ذات ہے اللہ کی، یصلی علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہاں فرمایا اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. یہاں چونکہ اللہ کے ذکر کی بات ہے، وہاں اپنے محبوب مصطفیٰ پر درود کی بات ہے. اپنے ذکر کی بات ہے، یہاں ملائکہ کو الگ کر دیا. اپنے محبوب مصطفیٰ پر درود و سلام کی بات ہے، ملائکہ کو ساتھ شریک کر لیا. یہ شرف کسی کے صدقے سے نصیب ہو رہا ہے، عام قاعدے میں نہیں. ہمارے اوپر اہل ایمان پر اگر اللہ کا ذکر کریں تو ملائکہ کا درود آئے، اللہ درود بھیجے، تو عام قاعدے پہ رکھ دیا ہمیں، عام قاعدے پہ، اپنے ٹھکانے پہ رکھا، ملائکہ کو اپنی جگہ پہ رکھا. فرمایا هو الذی یصلی علیکم، مکمل کر دیا جملہ. وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اللہ. جملہ مکمل ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے. وملائکتہ، اب اس کے علیکم کہہ کے اب واو آئی ہے، واو عاطفہ. اب ان کو کہا کہ اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. تو یہ اسلوب ذہن میں رکھ لیں، هو الذی یصلی علیکم، جملہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد واو عاطفہ لائے ہیں، وملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تمہارے اوپر درود اگر تم اللہ کے ذکر کرنے والے بنو. یہ اصول اب حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. وہاں اصول ہے ان اللہ وملائکتہ. وہاں یوں نہیں فرمایا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ کہ بے شک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. اہل ایمان اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کہا بے شک اللہ ان پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. وہاں یوں فرمایا، یہاں یوں نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے. یہاں یہ نہیں فرمایا، یہاں کا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. حضور پر درود بھیجتے ہیں کا حصہ یہ جملہ بعد میں مکمل کیا. فرشتوں کو واو عاطفہ کی شکل میں اپنے فعل میں شریک پہلے کیا. یہ اپنے ساتھ جو شریک کیا یہ صدقہ ہے محبت مصطفیٰ کا، عظمت مصطفیٰ کا، نسبت مصطفیٰ کا، درود مصطفیٰ کا اور سلام مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق کو اللہ رب العزت واو عاطفہ کی شکل میں اپنے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتا. جملہ مکمل کر کے یا کوئی فعل درمیان میں لا کے فاصلہ کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان کا ذکر کرتا ہے ایڈیشن کے طور پر. لیکن آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے یا یہاں فرشتوں کو آقا علیہ السلام کے ذریعے آقا کی وجہ اور آقا کے وسیلے سے شریک کیا ہے. لیکن پھر آپ دیکھیے گے کہ دونوں جگہوں پر ضمیر وہاں یصلون شریک کیا مگر ضمیر جمع کی یوز کی. اب عربی کا ایک قاعدہ ہے، یاد رکھ لیں، یہاں ایک ایکسیپشنل قاعدہ ہے جو وہ بیان کر دوں. وہ یہ ایکسیپشنل قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر یا فعل یہ پہلے آ جائے اسماء کا ذکر کرنے سے پہلے اور دو کا ذکر ہو بعد میں، تو پہلے آ جائے تو واحد کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، واحد کا استعمال ہوتا ہے. اگر فعل پہلے ہو اس میں ضمیر واحد کی یوز ہو جائے گی، بعد میں پھر دو ذاتوں کا ذکر آ سکتا ہے. یا دوسری شکل یہ ہے کہ دو اسماء کا، دو افراد کا ذکر آ رہا ہے اور فعل درمیان میں آ جائے، دو کے درمیان، جیسے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو لفظ اللہ کی ذات الذی اور ملائکہ کے درمیان یصلی آ گیا کہ وہ درود پڑھتا ہے، تو تب بھی واحد کی ضمیر استعمال ہو جاتی ہے اس صیغے میں. تو صرف دو صورتیں ہیں ضمیر واحد کی، یا دونوں سے پہلے ذکر آ جائے فعل، کہا جائے گا یفعل ابو بکر و عمر ہاکذا، کہ ابو بکر اور عمر یہ کام کر رہے ہیں. یفعل پہلے آ جائے تو پھر ابو بکر و عمر دونوں کے نام سے پہلے یفعل واحد کا صیغہ ہو جائے گا. اور اگر یہ فعل بعد میں ذکر ہو اور اسم دونوں پہلے آ جائیں، مثلا ان ابا بکر و عمر یفعل ہاکذا نہیں کہا جائے گا. پھر اگر دو کا ذکر پہلے آ گیا تو ہو جائے گا ان ابا بکر و عمر یفعلان ہاکذا، یہ دونوں اس طرح کام کر رہے ہیں. پھر تثنیہ کی ضمیر آئے گی، چونکہ دو آ چکے ہیں نا پہلے، اب ان دو کو بیان کرنے کے بعد اب فعل آ رہا ہے، لہذا اس میں ضمیر دو کی ہی ہوگی. اور اگر فعل پہلے آ جائے تو وہ دونوں پر وارد ہو جاتا ہے، اس میں واحد کا ہو سکتا ہے. اور دو کے درمیان آ جائے تو پھر بھی واحد کا یوز ہو سکتا ہے، کہ دونوں پچھلے اور اگلے پر الگ الگ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے. لیکن دو کے بعد آئے تو یاد رکھ لیں پورے عربی ادب میں اور پورے قرآن میں کہیں بھی دو اسم پہلے آ جائیں اور بعد میں فعل کا ذکر ہو اور اس میں ضمیر آئے تو وہ صیغہ کبھی واحد کا استعمال نہیں ہوگا. دو کا ہے تو تثنیہ کا ہوگا، دو سے زیادہ نام ہے تو جمع کا ہوگا. یہ ان ایکسیپشنل پرنسپل ہے. اب اس کی روشنی میں اب قرآن مجید کو دیکھیے، اب پوری وضاحت آپ جان گئے. اب ارشاد ہوتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ہو یہ واحد کی ضمیر ہے، ضمیر الواحد، اور اس کی حدود کو توڑا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تثنیہ کا ہما کا صیغہ استعمال نہ کر کے، تثنیہ کی ضمیر استعمال، دو کی ضمیر استعمال نہ کر کے، دو کے لیے ایک کی ضمیر استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ثابت کر دیا کہ دونوں میں سے جو بھی حد مقرر کرے وہ ایک ہی حد ہوگی. خواہ وہ حد قرآن سے مقرر ہو، خواہ وہ حد حدیث رسول اور سنت رسول سے مقرر ہو، وہ شیء واحد ہے، وہ ایک ہی حد تصور کی جائے گی، اس کو دو الگ حدیں تصور نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا قاعدہ. اب دوسری آیت، اب میں نے بحث سمجھا دی ہے، اب صرف آیتیں کوٹ کر دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا سورہ انفال
اور سورہ انفال کا یہ جو چیپٹر ہے، سورہ ہے، یہ 8 نمبر ہے، 8، اور